اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ افغانستان میں ایک جامع حکومت روس اور خطے کے تمام ممالک کی ترجیح ہے: پوتن۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امور فلسطین کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کیا۔ سعودی عرب کے جدہ میں شدید طوفانی بارش نے 2009 کا ریکارڈ توڑ دیا۔ یورپی یونین کا اسرائیلی فورسز کے جانب سے پرائمری اسکول کو تباہ کرنے پر شدید رد عمل۔ دہلی کی سب سے بڑی الیکٹرانک مارکیٹ میں آتش زدگی۔ بی جے پی نے اروند کیجریوال کو قتل کرنے کی سازش کی: سسوڈیا۔ مسخ شدہ تاریخ کو دوبارہ لکھنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ امت شاہ کا اعلان۔ متنازع بیان دینے والے گورنر سماج میں تنازع پیدا کرنا چاہتے ہیں: شرد پوار۔ اجازت کے بغیر امیتابھ بچن کی تصویر، نام اور آواز استعمال نہیں کی جا سکتی: دہلی ہائی کورٹ کا حکم۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ افغانستان میں ایک جامع حکومت روس اور خطے کے تمام ممالک کی ترجیح ہے: پوتن۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل روس اور خطے کے ممالک کی ترجیح ہے۔ آرمینیا کے شہر یریوان میں بدھ کو ہونے والے اجتماعی سلامتی معاہدے تنظیم کے اجلاس میں ولادیمیر پوتن نے کہا کہ روس افغانستان میں استحکام کے لیے تعاون کرے گا۔ پوتن نے کہا کہ اب ترجیح ایک ایسی حقیقی جامع افغان حکومت کی تشکیل کو یقینی بنانا ہے جس میں مناسب سطح پر تمام نسلی گروہوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ روس جی ایس ٹی او کے اندر افغانستان مسئلے کے تمام اہم پہلوؤں پر قریبی ہم آہنگی جاری رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امور فلسطین کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ہادی عمرو کو امور فلسطین کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی انتظامیہ فلسطین کے ساتھ مضبوط تعلقات کی خواہاں ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ فلسطینی امور کے لیے نئے نمائندہ خصوصی کا عہدہ تخلیق کیا گیا ہے اور یہ ذمہ داری ہادی عمرو سر انجام دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اس اقدام کو امریکہ اور فلسطین کے تعلقات میں بہتری کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے فلسطین کے لیے کوئی نمائندہ خصوصی مقرر نہ تھا۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں تعینات نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فلسطینی شہریوں اور ان کی قیادت کے ساتھ قریبی رابطے قائم کریں گے۔ سعودی عرب کے جدہ میں شدید طوفانی بارش نے 2009 کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 179 ملی میٹر بارش ریکارڈ، 2 افراد جاں بحق، عام زندگی متاثر۔ کل بھی بارش کی پیش قیاسی۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں جمعرات کے دن موسلا دھار بارش کے باعث تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑا۔ وہیں اس بارش کے باعث پروازوں میں تاخیر بھی ہوئی۔ العربیہ اردو کی رپورٹ کے مطابق بحیرہ احمر کے کنارے واقع زائد از 40 لاکھ آبادی والے شہر جدہ کو مکہ مکرمہ کا گیٹ وے کہا جاتا ہے، جہاں ہر سال لاکھوں فرزندان توحید حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ اس بارش کے باعث دنیا اسلام کے مقدس شہر مکہ مکرمہ کی جانب جانے والی شاہ راہ بھی بند ہو گئی ہے۔ عرب نیوز نے آج رات اطلاع دی ہے کہ آج بارش کے باعث شمالی سعودی عرب میں کم از کم 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ یورپی یونین کا اسرائیلی فورسز کے جانب سے پرائمری اسکول کو تباہ کرنے پر شدید رد عمل۔ اسرائیلی فورسز کی جانب یورپی یونین سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میسپریتا میں ایک پرائمری اسکول کو تباہ کرنے کے عمل کو بڑا خوفناک قرار دیا ہے۔ اس موضوع پر یورپی یونین فلسطین کے نمائندے کی طرف سے جاری کردہ
تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یورپی یونین کے کئی رکن ممالک کے سفارتی نمائندوں کے دورے کے ایک دن بعد مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں میچ فیریتا پر عطیہ کنندگان کی مالی امداد سے چلنے والے اسفی پرائمری اسکول کو تباہ کرنا بڑا خوفناک ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی بچوں کے تعلیمی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمیں انسانی بنیادوں پر تعمیر کردہ ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے اسرائیل کے طرز عمل پر گہری تشویش ہے۔ دہلی کی سب سے بڑی الیکٹرانک مارکیٹ میں آتش زدگی۔ دہلی فائر سروس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے کئی فائر انجن موقع پر موجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کے تمام کوششیں کی جا رہی ہے۔ قومی دارالحکومت کے چاندنی چوک کے بھاگیرتھ پیلس الیکٹرانک مارکیٹ میں جمعرات کی رات زبردست آگ لگ گئی۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تاہم انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کو تقریباً 9:30 بجے آگ لگنے کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے اور فائر انجن آگ پر قابو پانے کے لیے موقع پر روانہ ہوئے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کچھ ہی دیر میں تقریباً 20 دکانوں تک پھیل گئی۔ اس واقعے کے بعد چاروں طرف افراتفری پھیل گئی اور دھوئیں کے غبارے نظر آنے لگے۔ انہوں نے آج صبح کہا، صورتحال بہت خراب ہے، تاہم آگ لگنے والی زیادہ تر عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے 40 گاڑیوں کو کام میں لگایا گیا ہے۔ بی جے پی نے اروند کیجریوال کو قتل کرنے کی سازش کی، سسوڈیا۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سسوڈیا نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ گجرات اور کارپوریشن کھونے کے خوف سے تنگ آ کر بی جے پی اب پارٹی کے قومی کنوینر کیجریوال کو مارنے کی سازش کر رہی ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسوڈیا نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی گجرات اور دہلی کارپوریشن انتخابات میں اپنی شکست سے اتنی خوفزدہ ہے کہ اس نے اب وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی منوج تیواری کھلے عام اروند کیجریوال کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کیجریوال کو بدنام کرنے کی بی جے پی کی تمام سازشیں ناکام ہونے کے بعد اب وہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ کو کھلے عام جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ منوج تیواری کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہیں گرفتار کر کے یہ پوچھنا چاہیے کہ انہیں اس سازش کے بارے میں کیا معلوم تھا۔ کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تو کل منوج تیواری جی نے ایک طرح سے دھمکی دی ہے کیجریوال جی کو، اور منوج تیواری جی کی اس دھمکی سے یہ صاف ہو جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اروند کیجریوال جی کی ہتیا کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ جس طرح سے کل منوج تیواری جی نے جس بھاشا میں بات کی ہے وہ پوری طرح سے کھلی دھمکی ہے کہ षड्यंत्रों میں اروند کیجریوال جی کو پھنسانے میں ناکامیاب بھاجپا طرح طرح کی گالی گلوچ، طرح طرح کے آروپوں، طرح طرح کے جھوٹ میں ان کو بدنام کرنے کی کوششوں میں ناکام ہوئی بھاجپا اب ہتیا کی کوششوں پر اتر آئی ہے۔ جس طرح کا اب षड्यंत्र رچا گیا ہے وہ منوج تیواری جی کی بھاشا سے صاف ہو جا رہا ہے۔ منوج تیواری جی کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی حملہ کر سکتا ہے، لیکن ان کو کیسے پتا، ان کو کیسے اندازہ ہے اس بات کا؟ اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے۔ آج ہم اس معاملے کی شکایت الیکشن کمیشن میں بھی کریں گے اور ایف آئی آر بھی کرائیں گے، اور مانگ کرتے ہیں کہ اروند کیجریوال جی کو ہتیا کی دھمکی دینے کے آروپ میں منوج تیواری جی کو گرفتار کیا جائے اور ان سے پوری پڑتال کی جائے کہ ان کو اس षड्यंत्र کے بارے میں کیا کیا پتا ہے، کون کون لوگ اس षड्यंत्र میں شامل ہیں، ان کے فون سے لے کے ان کے موومنٹ، ان کے آس پاس کے کتنے لوگ اس میں شامل ہیں، اس کی پوری جانچ کی جائے، کیونکہ یہ معاملہ سیریس ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک نیتا اروند کیجریوال جی کی ہتیا کی دھمکی دے رہا ہے، وہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے۔ آج اروند کیجریوال دیش میں ایک بہت لوکپریہ نیتا ہیں،
वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में मस्ख शुदा तारीख को दोबारा लिखने से हमें कौन रोक सकता है, अमित शाह का ऐलान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मौर्रिखीन से कहा है कि वो तारीख को हिंदुस्तानी तनाजुर में दोबारा लिखे। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करेगी। दिल्ली में आसाम हुकूमत की तरफ से मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ और मैंने कई बार ये सुना है कि हमारी तारीख को सही तरीके से पेश नहीं किया गया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। शायद ये सच है, लेकिन अब हमें उसे सही करना होगा। 17वीं सदी के आहोम जनरल लाचित बरफुकन के 400वें यौम पैदाइश के मौके पर 3 रोज़ा तकरीबात के दूसरे दिन मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा, मैं आपसे पूछता हूं कि हमें हमारी तारीख को सही और शानदार तरीके से पेश करने से कौन रोक सकता है। बरफुकन की याद में 24 नवंबर को लाचित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ मौजूद तमाम तलबा और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से गुजारिश करता हूँ कि ये लोगों के जहनों से ये बात निकालनी है कि हमारी तारीख को मस्ख किया गया है। विश्व के सामने रखना पड़ेगा। आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं। मैं तो उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। आप 30 बड़े साम्राज्य जो 150 साल से ज्यादा देश के किसी भी हिस्से में शासन किए और 300 ऐसी विभूतियां जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन जिए, विजयी हुए और जरूर पड़ी वहां जान का भी बलिदान दिया। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। और मैं आपको कहता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करिए। मुतनाज़े बयान देने वाले गवर्नर समाज में तनाज़ुर पैदा करना चाहते हैं, शरद पवार। रियासत में अपनी तकर्रुरी के बाद गवर्नर ने मुतनाज़े बयानात देने के लिए शोहरत हासिल कर ली है। ऐसा लगता है कि गवर्नर ने अपना ये मिशन बना लिया है कि मुतनाज़े बयानात देकर समाज में तनाज़ुर पैदा की जाए। ये बातें एनसीपी कौमी सरबराह शरद पवार ने कही हैं। पार्टी दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि महात्मा फले, सावित्री बाई फले और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हुए गवर्नर जैसे ओहदे पर बैठे शख्स को एहतियात बरतना चाहिए और अगर कुछ कहना ही है तो जो सच्चाई है वही बयान करना चाहिए। लेकिन अफसोस के एक ऐसे शख्स को महाराष्ट्र में गवर्नर बनाकर भेज दिया गया है जिसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। इजाजत के बगैर अमिताभ बच्चन की तस्वीर, नाम और आवाज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कंपनी या शख्स अमिताभ बच्चन का नाम, तस्वीर और आवाज उनकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नामवर फिल्म अदाकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा था कि बाज़ कंपनियां उनकी इजाज़त के बगैर काफ़ी अरसे से उनका नाम और उनकी आवाज़ का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने हक़ में तशहीर और शख्सियत के हुकूक चाहते हैं। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।